السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سسٹرز آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیں آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ آج لحن کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ لحن کس کو کہتے ہیں، لحن کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا حکم ہے، اصول تجوید میں لحن کس کو کہتے ہیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لحن کو جانیں گے کہ لحن کس کو کہتے ہیں۔ لحن قرآن مجید کے غلط پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے غلط پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے لحن جلی اور ایک ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی اور لحن خفی، یہ میں نے آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے کہ آج ہم مطلب لحن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور لحن کہتے ہیں قرآن مجید کے غلط پڑھنے کو۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی، ایک لحن خفی۔ تو سب سے پہلے آپ اب تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے، کیونکہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس میں برکت آ جائے۔ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے ذکر سے، تو اس لیے تعوذ تسمیہ ضرور پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لحن جلی کی سب سے پہلے آپ نے تعریف یاد کرنی ہے، لحن جلی کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اسکرین پر کہ لحن جلی یعنی وہ بڑی غلطی جس کو سن کر سب سمجھ جائیں، یعنی آپ اس طرح سے قرآن پڑھ رہی ہیں کہ جیسے مطلب ہر کوئی سننے والا آپ کی غلطی کو نوٹس کرے کہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں، یعنی ہر کوئی سمجھ جائے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اور اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کئی طرح کی یہ غلطی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدلنا، جیسے اقرا کو اقرا پڑھنا، یعنی کہ آپ نے حرف کو ہی چینج کر دیا۔ تو عموماً ہماری غلطیاں مخارج میں پائی جاتی ہیں کہ مخارج صحیح ادا نہیں ہوتے، تو یہ سمجھیے کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اقرا کو اقرا پڑھنا، جبکہ اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا، اور اقرا کے معنی ہے نفرت کرنا۔ اسی طرح آپ کو بہت سارے الفاظ ایسے ملیں گے قرآن کریم میں، جیسے علیم کو علیم پڑھنا، جبکہ علیم کا معنی ہوتا ہے جاننا، جاننے والا ہے نا، اور علیم کے معنی ہوتے ہیں دردناک۔ اسی طرح جیسے قل کے معنی ہوتے ہیں کہنا، اس کی جگہ آپ نے چھوٹا کاف ادا کرا کل، اس کے معنی کھانا۔ تو اتنے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے تجوید کو سیکھنا ضروری ہے کہ تجوید میں آپ کے مخارج سکھائے جاتے ہیں، قواعد سکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری صورت ہماری جو غلطی ہوتی ہے تجوید سے نہ پڑھنے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ گھٹانا یا بڑھانا، یعنی جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا، یا نعبد کو نعبدو پڑھ دینا، یا اسی طرح جیسے درسا کو درسا، دخلا کو دخلا اس طرح سے پڑھ دینا، غربا کو غربا، تو یہ میننگ چینج ہو جائے گا۔
اسی طرح تیسری غلطی ہوتی ہے حرکت کی جگہ سکون یا سکون کی جگہ حرکت کا پڑھنا، جیسے خلق، خلق کو خلقہ پڑھ دینا، خلقہ، جبکہ لام پر جو ہے زبر ہے لیکن آپ نے سکون پڑھ دیا تو یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ارسلہ کو ارسلہ، ارسلہ پڑھ دینا، یہ بھی ایک میجر مسٹیک میں آتا ہے، اور عموماً جب جلدی جلدی کلام پاک پڑھا جاتا ہے تو جلدی جلدی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم ہوتی ہے غلطی کی جو صورت ہے وہ یہ ہے زیر اور پیش کو مجہول پڑھنا، جیسے اردو میں ہم بول دیتے ہیں مور، بیر، اور جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اینا کو اینا بول دیا ہے نا، قریش کو قریش بول دیا، اس طرح کی یہ غلطی ہو جاتی ہے، یہ کہلاتی ہے مجہول آواز سے پڑھنا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں لحن خفی۔ لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ چھوٹی غلطی جس کو تجوید جاننے والے سمجھ جائیں، یہ صرف اس غلطی کو وہی کیچ کریں گے جو تجوید جانتے ہیں، جیسے انا، یہ انا کو ہمیں یہاں کھینچنا ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے انا انزلنا، اس طرح سے نہ پڑھ کے اس کو کیسے پڑھ دینا انا انزلنا، انا انزلنا، یعنی یہاں آپ نے کھینچا نہیں جبکہ مد منفصل آ رہا ہے اور اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے، نہ اخفا کرا نہ کھینچا، تو اس کی یہ غلطی ہو جاتی ہے لحن خفی، یعنی بلا مد کے پڑھ دینا بغیر کھینچے۔ یا پھر ربا کی را کو باریک پڑھنا، جیسے ربا، جبکہ پڑھنا کیسے چاہیے ربا، اور آپ نے اگر پڑھا ربا تو یہ آپ کی لحن خفی کہلاتی ہے۔ اب آتے ہیں لحن جلی سے ہوتا کیا ہے؟ لحن جلی سے حروف بگڑ جاتے ہیں اور لحن خفی سے حروف کی زینت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر ہم لحن جلی کریں گے تو میننگ ہی چینج ہو جاتے ہیں، حروف بگڑ جاتے ہیں، اور لحن خفی میں یعنی کہ قرآن پاک کی ایک زینت ہے، ایک اٹریکشن ہے قرآن کو پڑھنے میں کہ قرآن اپنی طرف انسپائر کرتا ہے، اپنی طرف متاثر کرتا ہے، تو اگر ہم لحن خفی کریں گے جو اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، اخفا، اظہار، ادغام اور غنہ کی اس طرح کی جو ہوتی ہے، تو یہ اگر نہیں کریں گے تو اس سے خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، یہ لحن خفی سے حروف کی زینت بگڑ جاتی ہے۔ حکم اس کا کیا ہے؟ لحن جلی کا پڑھنا اور سننا حرام ہے اور لحن خفی کا مکروہ ہے۔ یہ سمجھیے جو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی، یعنی دونوں ہی حرام ہیں کہ آپ نے قرآن کو بدل دیا، پڑھنے میں بدل دیا، ٹھیک ہے، اور جو عدل اور بدل کا عقیدہ رکھتا ہے یعنی میننگ ہی چینج ہو گیا تو مطلب وہ بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا سمجھ کر بھی پڑھنا ضروری ہے اور صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے کہ اس کا پروننسیشن صحیح ادا ہو رہا ہو، اس کے مخارج آپ کے صحیح ادا ہو رہے ہو۔ اس کے لیے چاہے ہم اپنا وقت لگائیں، کسی وقت لگائے بنا تو کچھ نہیں ہوگا نا، وقت تو لگانا ہی پڑے گا، وقت لگائے بنا تو نہیں سیکھ سکتے، تو یہ تو آپ نے لگانا ہی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا قرآن پاک صحیح ہو تو اس کے لیے تو میری بہنوں آپ نے محنت کرنی ہی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ سننا بھی حرام ہے اور لحن خفی کا مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے قاری کو دونوں قسموں کی غلطیوں سے بچنا ضروری ہے ورنہ گناہگار ہوگا۔ قاری بولتے ہیں پڑھنے والے کو۔ امید کرتی ہوں یہ آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔